الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ زکوٰۃ کے مصارف۔ سوال کیا گیا ہے وہ کون سے مصارف ہیں جن میں زکوٰۃ خرچ کرنا واجب ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ جن 8 مصارف میں زکوٰۃ خرچ کرنا واجب ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ انہی مصارف میں زکوٰۃ خرچ کرنا واجب ہے، اور یہ علم و حکمت پر مبنی فیصلہ ہے۔ چنانچہ فرمانے باری تعالیٰ ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے، اور زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور تاوان بھرنے والوں میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر پر خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ پہلا اور دوسرا مصرف، فقراء اور مساکین۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دی جائے گی۔ فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے کہ فقیر شخص کو زکوٰۃ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنے اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آدھے سال کا بندوبست بھی نہیں ہوتا۔ تاہم مساکین کا حال فقراء سے قدر بہتر ہوتا ہے، کیونکہ مساکین کے پاس سال کے آدھے یا زیادہ حصے کے لیے ضروریات پوری کرنے کا بندوبست ہوتا ہے۔ چنانچہ مساکین کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بقدر حاجت ہی دیا جائے گا، لیکن یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ان کی اس ضرورت اور حاجت کو کیسے تولا جائے۔ اس کے جواب میں علماء کرام کہتے ہیں انہیں ان کے خاندان کی 1 سالہ ضروریات کے لیے کافی کر دینے والی مقدار میں مال دیا جائے گا، کیونکہ 1 سال بعد دوبارہ ان کے لیے اصحاب ثروت کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ چنانچہ زکوٰۃ کے مستحق فقراء اور مساکین کی 1 سالہ ضروریات و حاجات کا اندازہ لگایا جائے گا۔ یہ اچھا موقف ہے کہ ہم فقراء اور مساکین اور ان کے اہل خانہ کو مکمل 1 سال کی اشیاء ضرورت وغیرہ دیں، چاہے یہ راشن اور لباس کی صورت میں ہو یا نقدی کی صورت میں، کہ اپنی مرضی سے جو چاہیں خرید لیں، یا کسی بھی فن میں ماہر زکوٰۃ کے مستحق فرد کو متعلقہ آلات اور اوزار خرید کر دیں، مثلا درزی، بڑھئی، لوہار وغیرہ کو مطلوبہ چیزیں خرید کر دیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم انہیں 1 سال کی ضروریات کے لیے کافی مقدار میں زکوٰۃ دیں گے۔ تیسرا مصرف، زکوٰۃ جمع کرنے والے اہلکار، یعنی وہ لوگ جنہیں حکومت کی طرف سے زکوٰۃ جمع کرنے پر مقرر کیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملین۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ والعاملین فیہا، کیونکہ والعاملین علیہا میں یہ اشارہ ہے کہ انہیں اس کام کے لیے حکومت کی طرف سے مقرر کیا جائے، یعنی وہ لوگ جو مالدار طبقہ سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے زکوٰۃ کے مستحق افراد میں اسے تقسیم کریں، زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھیں، چنانچہ ان لوگوں کو زکوٰۃ کی مد میں سے دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ انہیں کتنا دیا جائے گا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے کام کی نوعیت کے اعتبار سے تنخواہ دی جائے گی، چنانچہ جس کا حق زیادہ ہو اسے زیادہ، اور جس کا حق کم ہو اسے کم دیا جائے گا، یعنی ہر ایک کی ملازمت کے اعتبار سے اس کی تنخواہ مقرر کی جائے، چاہے کام کرنے والے یہ لوگ امیر ہوں یا غریب، کیونکہ انہیں یہ تنخواہ ملازمت کی وجہ سے دی جا رہی ہے، ان کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر نہیں دی جا رہی، اس لیے انہیں ان کی ملازمت کے اعتبار سے تنخواہ دی جائے گی۔ تاہم اگر انہی زکوٰۃ جمع کرنے والے کارندوں میں کچھ غریب لوگ بھی ہیں کہ ان کی تنخواہ ضروریات سے کم ہے، تو انہیں بھی غربت کی وجہ سے ضرورت کے مطابق 1 سال کا راشن وغیرہ دیا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ عامل اور غریب دونوں کے زمرے میں آتے ہیں، اس لیے دونوں کے اعتبار سے انہیں زکوٰۃ دی جائے گی۔ تاہم انہیں دیتے ہوئے یہ خیال رکھیں گے کہ تنخواہ کے بعد جس قدر ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ کی ضرورت ہو اتنی ہی مقدار میں انہیں زکوٰۃ دیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ انہیں سالانہ 10,000 ریال کی ضرورت ہے، اور انہیں غربت کی مد میں 10,000 ریال ہی ملیں گے، لیکن زکوٰۃ جمع کرنے کے بدلے میں انہیں 2,000 ریال ملے ہیں، تو باقی 8,000 ریال ہم انہیں غربت کی وجہ سے دیں گے۔ چوتھا مصرف، جن لوگوں کی تالیف قلبی مقصود ہو۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہیں اسلام کے قریب لانے کے لیے کچھ دیا جائے، چاہے کوئی ایسا غیر مسلم ہو جس کے مسلمان ہونے کا امکان ہو، یا پھر کوئی کمزور ایمان والا مسلمان ہو جسے دے کر اسلام پر ثابت قدم رکھا جا سکے، یا پھر کوئی غیر مسلم شریر شخص ہو
جسے پیسے دے کر مسلمانوں کو اس کے شر سے محفوظ بنایا جا سکے، یا مسلمانوں کے بھلے کے لیے کوئی بھی مد ہو، اس میں زکوٰۃ اس مصرف کے تحت خرچ کی جا سکتی ہے۔ یہاں کسی غیر مسلم یا مسلمان کو زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ جس شخص کی تالیف قلبی کے لیے کچھ دیا جائے تو وہ کنبے، خاندان یا علاقے میں بااثر شخصیت ہونی چاہیے تاکہ اسے زکوٰۃ دینے کا سب مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ تاہم کیا انفرادی طور پر بھی کسی شخص کو اس مصرف کے تحت زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جیسے کہ ایک نو مسلم شخص کو اسلام پر ثابت رکھنے کے لیے اور ایمان مضبوط بنانے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، جبکہ میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ ایسے شخص کو انفرادی طور پر بھی دیا جا سکتا ہے، چاہے یہ شخص اپنے علاقے کی بااثر شخصیت نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان والمؤلفۃ قلوبہم عام ہے۔ ویسے بھی اگر کسی کمزور شخص کو مالی طور پر مضبوط کرنے کے لیے انفرادی حیثیت میں دینا جائز ہے تو کسی کمزور ایمان والے کو ایمانی مضبوطی کے لیے دینا بالاولیٰ جائز ہوگا۔ مذکورہ چاروں مصارف کے ضمن میں آنے والے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال ان کی ملکیت میں دے دیا جائے گا، چنانچہ انہیں ملنے والا زکوٰۃ کا مال پوری طرح سے ان کی ملکیت میں شامل ہوگا۔ لہٰذا اگر دوران سال ان کی مالی حالت اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں رہتے تو بقیہ زکوٰۃ انہیں واپس نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ سارا مال آزادی سے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لام حرف جر کے ذریعے ان کی ملکیت کو واضح کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور حرف جر لام ذکر فرمایا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی فقیر زکوٰۃ لینے کے بعد سال کے اندر امیر بن جائے تو اسے زکوٰۃ واپس نہیں کرنی پڑے گی۔ مثلا ہم نے کسی غریب کو 10,000 ریال ایک سال کے خرچے کے طور پر دیے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سال گزرنے سے پہلے تجارت، وراثت یا کسی ذریعے سے امیر ہو گیا تو اسے وصول کردہ زکوٰۃ واپس نہیں کرنی ہوگی، کیونکہ یہ زکوٰۃ کا مال اس کی ملکیت بن چکا ہے۔ پانچواں مصرف، گردن آزاد کروانا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وفی الرقاب، یہاں 3 چیزیں علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1، مکاتب غلام جس نے اپنے آقا سے آزادی کے لیے مؤجل ادائیگی پر معاہدہ کر لیا ہو، تو ایسے غلام کو اتنی رقم دی جائے گی جس سے اس کی قیمت ادا ہو جائے۔ نمبر 2، غلام کو زکوٰۃ کی رقم سے خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ نمبر 3، کوئی مسلمان کفار کی قید میں ہے تو کفار کو زکوٰۃ سے رقم دے کر مسلمان کو آزاد کروا لیا جائے۔ اسی طرح اغوا برائے تاوان بھی اسی میں شامل ہے، چنانچہ اگر کوئی کافر یا مسلم کسی مسلمان کو اغوا کر لے تو یہ تاوان زکوٰۃ کی مد سے ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں علت اور وجہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ کسی مسلمان کو قید سے آزادی مل جائے۔ لیکن اغوا برائے تاوان میں یہ شرط ہے کہ ہم اغوا کاروں سے مسلمان کو بغیر تاوان دیے آزاد نہ کروا سکتے ہوں۔ چھٹا مصرف، قرض اٹھانے والے لوگ۔ اہل علم نے ان کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، 2 متحارب گروپوں میں صلح کروانے پر دونوں کو مال دے کر صلح پر آمادہ کرنا۔ نمبر 2، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض اٹھانا۔ پہلی قسم کی مثال یہ ہے کہ 2 متحارب گروپوں یا قبائل یا خاندانوں میں لڑائی ہو اور کوئی بااثر اور محترم شخصیت کا مالک شخص دونوں میں پیسے دے کر صلح کروا دے تو ہم صلح کروانے والے شخص کی نیکی اور احسان مندی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کو زکوٰۃ میں سے وہ رقم دیں گے جو اس نے صلح کے لیے اپنے ذمہ لی، کیونکہ اس نے مسلمانوں کے درمیان عداوت اور بغض کا خاتمہ کیا اور قتل و غارت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، کیونکہ ہم اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ نہیں دے رہے، بلکہ ہم اسے اس لیے دے رہے ہیں کہ اس نے مفاد عامہ کا بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس کی دوسری قسم میں وہ شخص شامل ہے جس نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض اٹھایا یا کوئی ضرورت کی چیز خرید کر اپنے پاس رقم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ذمے قرض لکھوا لیا، تو اس کا قرض زکوٰۃ سے ادا کر دیا جائے گا، بشرطے کہ اس کے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ کیا اس مقروض کو پیسے دے دینا بہتر ہے یا براہ راست قرض خواہ کو جا کر پیسے دے دیں اور مقروض کا قرض ختم کروا دیں؟ اس بارے میں مختلف آراء ہیں۔ چنانچہ اگر مقروض اپنا قرض چکانے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہو اور قرضے سے جان چھڑانے کی پوری جد و جہد کرے، نیز اگر اسے کہیں سے رقم ملے تو وہ سب سے پہلے قرض ہی چکائے گا، تو ہم مقروض کو ہی یہ رقم تھما دیں گے، کیونکہ اس طرح اس پر پردہ بھی رہے گا اور لوگوں کے سامنے شرمندہ بھی نہیں ہونا پڑے گا کہ اس کا قرض اسی نے خود ادا کیا ہے، کسی نے زکوٰۃ سے ادا نہیں کیا۔ اور اگر مقروض شخص فضول خرچ ہے اور رقم دینے پر وہ غیر ضروری اشیاء خرید لے گا تو ہم ایسے مقروض کو رقم نہیں دیں گے، بلکہ براہ راست قرض خواہ کو رقم دے کر کہیں گے فلاں شخص کا کتنا قرض ہے
تو پھر اس قرض کی ادائیگی حسب توفیق کر دیں گے۔ ساتواں مصرف فی سبیل اللہ، اور یہاں فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی مراد نہیں ہے۔ چنانچہ نیکی اور بھلائی کے دیگر تمام راستے اس میں شامل کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہی حقیقت میں ہوتا تو آیت انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں حصر اور تخصیص کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا، اس لیے فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد ہے، لہذا جہاد فی سبیل اللہ میں لڑنے والے شخص کو زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا۔ جن کی ظاہری حالت سے یہی محسوس ہو کہ یہ لوگ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں، انہیں اپنی ضروریات اور اسلحہ وغیرہ کی خریداری کے لیے زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا۔ اسی طرح انہیں قتال کے لیے اسلحہ خرید کر بھی دیا جا سکتا ہے، تاہم یہ بات ضروری ہے کہ قتال فی سبیل اللہ ہی ہونا چاہیے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا۔ ایک آدمی خاندانی تعصب کی وجہ سے لڑتا ہے، دوسرا داد شجاعت وصول کرنے کے لیے لڑتا ہے، اور تیسرا دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون سا جہاد فی سبیل اللہ میں قتال کر رہا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑے وہی فی سبیل اللہ ہے۔ لہٰذا اپنے وطن کے دفاع میں لڑنے والا اور دیگر وجوہات کی بنا پر قتال کرنے والا جہاد فی سبیل اللہ میں شامل نہیں ہے، چنانچہ اسے وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے جو جہاد فی سبیل اللہ والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ نہ دنیاوی اعتبار سے اس کی مالی معاونت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اخروی طور پر سرخرو ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جو شخص داد شجاعت وصول کرنے کے لیے قتال میں شریک ہے، اور ایسے لوگ عموماً ہر قسم کی لڑائی میں شریک ہونا پسند کرتے ہیں، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ میں شریک نہیں ہے۔ اسی طرح دکھاوے اور شہرت پانے کے لیے لڑنے والا بھی جہاد فی سبیل اللہ میں شریک نہیں ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو جہاد فی سبیل اللہ میں شریک نہیں، وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وفی سبیل اللہ، اس لیے صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنے والا ہی مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا۔ اہل علم کہتے ہیں سبیل اللہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جو شخص شرعی علم حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر وقت دے تو اسے بھی جیب خرچی، کپڑے وغیرہ، کھانا پینا، رہائش اور کتب وغیرہ لے کر دی جا سکتی ہے، کیونکہ علم شرعی بھی جہاد فی سبیل اللہ کی ایک قسم ہے۔ بلکہ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں حصول علم کے لیے اگر نیت درست ہو تو اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، چونکہ علم پوری شریعت کی بنیاد ہے، لہذا علم کے بغیر شریعت کا تصور بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں اور شرعی احکام سیکھیں، اسی سے اپنا عقیدہ، قولی اور عملی عبادات حاصل کریں، اور یہ سب کچھ اسی وقت ہوگا جب شرعی علم سیکھا اور سکھایا جائے گا۔ یہ بات درست ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اشرف اور معزز ترین عمل ہے، بلکہ اسلام کی کوہان کی چوٹی ہے، اس کی فضیلت میں کوئی شک نہیں۔ تاہم علم کا بھی اسلام میں بہت بڑا مقام ہے، اس لیے حصول علم کو جہاد فی سبیل اللہ میں شامل کرنا بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آٹھواں مصرف ابن السبیل، اس سے مراد مسافر ہے، یعنی ایسا مسافر جس کے پاس زاد راہ ختم ہو چکا ہے تو اسے اپنے علاقے تک پہنچنے کے لیے زکوٰۃ سے امداد دی جائے گی، چاہے یہ شخص اپنے علاقے میں کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، کیونکہ اسے ابھی امداد کی ضرورت ہے۔ یہاں ہم اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی سے قرض اٹھا لو اور بعد میں ادا کر دینا، کیونکہ اس طرح ہم اسے مقروض کر دیں گے، جبکہ قرآن پاک اسے زکوٰۃ کی مد سے امداد لینے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم اگر وہ شخص خود سے قرض اٹھانے پر تیار ہو تو یہ اس کی مرضی ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں کوئی شخص مکہ سے مدینہ آتے ہوئے ملے اور اس کے پیسے وغیرہ گم ہو گئے ہوں اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن اپنے شہر میں صاحب حیثیت ہو، تو اسے صرف مدینہ پہنچنے کے لیے امداد دیں گے، کیونکہ اسے صرف اتنی ہی ضرورت ہے، لہٰذا زکوٰۃ کی مد سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ جب ہمیں زکوٰۃ کے مصارف معلوم ہو گئے تو اس کے علاوہ دیگر مفاد عامہ یا خاصہ کے لیے زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں ہے، چنانچہ مساجد کی تعمیر، سڑکوں کی تعمیر، دفاتر وغیرہ کے لیے زکوٰۃ صرف کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحق مصارف کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یعنی یہ زکوٰۃ کی تقسیم کے مصارف اللہ کی طرف سے فرض ہیں اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال ہے، کیا ان 8 مصارف میں سے ہر ایک کو دینا لازمی ہے؟ کیونکہ واو حرف عطف کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سب کو بیک وقت حکم میں شامل کیا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن ارسال کرتے ہوئے فرمایا،
انہیں بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ واجب کی ہے جو تمہارے مخیر لوگوں سے لے کر غریب لوگوں میں تقسیم کی جائے گی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک ہی صنف بیان کی، لہٰذا اس حدیث میں صرف مصرف بیان کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں زکوٰۃ کے مستحقین بیان فرمائے ہیں، نہ کہ یہ کہا ہے کہ سب کو زکوٰۃ بیک وقت دینا لازمی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان 8 مصارف میں سے کس کو زکوٰۃ دیتے ہوئے ترجیح دینی چاہیے، تو ہم کہیں گے ترجیح اسی کو دی جائے گی جس کو تعاون کی زیادہ ضرورت ہوگی، کیونکہ ان تمام مصارف کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور ان میں سے ترجیح صرف اسی کو ملے گی جسے تعاون کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ چنانچہ عام طور پر زیادہ ضرورت فقراء اور مساکین کو ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر آیت کے شروع میں فرمایا ہے۔ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملین کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور مسافر پر خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 46209۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔